تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب میرے دو سوال ہیں. جی جی پہلا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اس کا ایک پیر ہے جس کو وہ اپنا پیر مانتا ہے, وہ فوت ہو گئے اس کے پیر. اب وہ آدمی جو ہے نا, جب ان کا پیر جا رہا تھا نا قبرستان کی طرف, تو وہ جو آدمی تھا نا وہ آگے آگے نا اس کے جنازے کے ہاتھ پاؤں اوپر مار رہا ہے, نیچے کر رہا ہے, رین کر رہا ہے. وہ جو ہوتا ہے بہت بڑا زبردست ظاہر کر رہا ہے کہ ہاں یہ کیا ہو گیا, مر گیا. حالانکہ یہ مناسب ہے یا نہیں, کیونکہ کوئی ایسی بات. دوسری بات آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ گھر کے اندر اگر تصویر ہو یا کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ ٹھیک ہے نا؟ جی. میں یہ کہتا تھا کہ ابھی جو 9 مئی کو پاکستان میں ہنگامہ ہوا تھا, جناح اوسیا اور دوسرا جو ہے اس میں بھی تصویریں پڑی تھی. کسی کو مارا نہیں, کچھ نہیں کیا. آگے لوگوں کو کیوں مارا پیٹا گیا, کیوں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے؟ چلے ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا دیکھیں, ایک بھائی صاحب نے جو سوال پوچھا ہے کہ ایک شخص ہے, اس کے ایک پیر صاحب تھے اور پیر صاحب کا انتقال ہو گیا, اور وہ پیر صاحب کے جنازے کے آگے آگے جا رہا ہے اور وہ بین کر رہا ہے اور رو رہا ہے, دھو رہا ہے اور شور شرابہ کر رہا ہے. تو کیا شریعت میں اس بات کی اجازت ہے ایسا کرنے کی؟ اچھا دیکھیں, شریعت کے اندر تو بالکل اجازت نہیں ہے. شریعت کے اندر تو صبر کرنے کی اجازت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو ہے اپنے گریبان کو چاک کرے, اپنے گالوں کو پیٹے, اپنے سینے کو پیٹے, یعنی کسی کی فوتگی میں یا موت پہ, تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضور نے تو منع فرمایا ہے بین کرنے سے اور اپنے آپ کو پیٹنے سے, ماتم کرنے سے. یہ تو کوئی اسلامی طریقہ کار تو نہیں ہے. اور باقی یعنی یہ تو اللہ کا حکم ہے بھائی, ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے, ان کا وقت آ گیا اور وہ چلے گئے, تو اس پہ تو ہمیں صبر کرنے کا حکم ہے. جب کسی کے عزیز کا انتقال ہو, کسی تعلق والے کا انتقال ہو, تو اس پر صبر کرنا ہے ہم نے. اور یہ بین کرنا, شور شرابہ کرنا, اس طرح سے ماتم کرنا, یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے, اور یہ بالکل خلاف شرع کام ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسی حرکتیں کرنے سے بچائے. میرے بھائی نے کہا ہے کہ اچھا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی, آپ نے 9 مئی والا واقعہ کا تذکرہ کیا اور جناح ہاؤس میں اس میں تصویریں تھیں اور انہوں نے کہا جی اس کو ڈس رسپیکٹ. اچھا دیکھیں, یہ ساری چیزیں ہیں, سب پولیٹیکل چیزیں ہیں, اور ہمارے ہاں تو آپ کو اللہ معاف کرے کہ عجیب عجیب کام ہو رہے ہوتے ہیں. اسی لیے تو آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم جو ہے وہ کبھی کوئی واقعات ہوتے ہیں, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی کچھ. روزانہ کوئی نہ کوئی کٹا کھلتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ ابھی وہ بھاول نگر والا واقعہ جو ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آرمی جاتی ہے اور جا کے فوجیوں کو کس طرح سے یعنی 2 ادارے آپس میں لڑ گئے, اور پیچھے وجوہات کچھ بھی ہیں تو وہ وجوہات بھی دیکھنی ہے نا کہ بھئی پولیس کو آپ استعمال کرتے ہیں. پولیس تو روزانہ یہ کام کرتی ہے. دیکھیں نا, ابھی وہ ایک ٹرین کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی, ایک پولیس والا ایک ٹرین کے اندر ایک خاتون ہے, ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے اور مار رہا ہے. اس نے اس بچی کو بڑا وہ سب ویڈیو میں نظر آ رہا ہے. اور پھر کچھ تھوڑی دیر بعد, یعنی 1 دن بعد میرے خیال میں, اس کی لاش ملتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جی وہ پھر پتہ ہے کہ جی اس نے دھکا دے دیا. اب اس نے دھکا دیا ٹرین سے یا نہیں دیا, خود غائب ہو گیا ہے, اور خود ہی وہ جو رپورٹ بنی ہے اس میں لکھا جی حادثہ ہو گیا. وہ بھائی وہ تو تشدد کر رہا تھا, وہ اور اس کے 2 ساتھی تھے, اور انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, اور بدتمیزی کر رہے تھے اور چھیڑ چھاڑ کر. وہاں لوگوں نے بتایا, اس کا بھتیجا ساتھ تھا چھوٹا, اس نے بتایا. تو اور جو ویڈیو ہے تو یہ کس کا کام ہے تحقیق کرے کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے, کیوں وہ بچی بیچاری جو ہے وہ کراچی سے چلی ہے, اور کس طریقے سے جو ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. یہ تو ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے کوئی نظام نہیں ہے. میں صحیح بات بتاؤں, ہماری تو ریاست جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے. بس چند افراد ہیں اور بڑے طاقتور لوگ ہیں, ان کے لیے یہ ملک ہے, انہوں نے یہ ملک اپنے لیے بنایا ہے. باقی یہ سب چیزیں جو ہے لوگوں کو, عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے. تو اللہ معاف کرے. وہ دیکھیں نا, ASF والا ایک چھوٹی بچی 3 سال کی بچی اپنے باپ کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ جاتی ہے,
تو کس طرح سے اس کے بال پکڑ کے گھسیٹ کے پھینک دیتا ہے پیچھے. اس کو احساس نہیں ہے وہ انسان ہے کون ہے یار, اس کے اندر دل ہے نہیں ہے, اس کی بچیاں نہیں ہیں, اس کی پوتیاں نہیں ہیں, اس کو نہیں پتا کہ ایک چھوٹی بچی ہے, اس کو کیا پتا یہ ایئرپورٹ ہے, وہ تو اپنے باپ کو دیکھ رہی ہے. تو کون سا اگر وہ اپنے 2 قدم جا کے مل لے گی تو کون سا ایسی باؤنڈری ہے کہ جس کو وہ پار نہیں کر سکتی. یار سوچنے کی بات ہے, ہم لوگوں کو ذرا خیال کرنا چاہیے. اللہ معاف کرے, کوئی اصول ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ نہ تو صحیح مسلمان ہیں اور نہ ہی ہم صحیح انسان ہیں. ہماری تربیت ہی نہیں ہوئی ہوئی ہے, اور یہ تربیت کہاں ہوتی ہے, کس دکان میں ملتی ہے, یہ پتہ نہیں. پاکستان میں جا کے پوچھنا ہوگا کہ بھئی کہاں سے خرید کے لے کے آئیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہدایت عطا فرمائے. تو اب یہ تصویر والا معاملہ تو ہے کہ بالکل جس گھر میں کتا ہو, تصویر ہو جاندار کی, تو وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین بریک کی طرف جانا ہے, انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.